دیکھیے وہ ایک مسلمان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کا سب سے زیادہ غم ہے. کوئی مسلمان اگر حیات ہوتا صحابہ کو سب سے زیادہ غم تھا. اس سے بڑا پہاڑ غم کا کسی پہ نہیں ٹوٹ سکتا کہ نبی کا انتقال ہو جائے. ٹھیک, اس لیے کہ نبی ایک لحاظ سے روحانی باپ ہوتا ہے اس قوم کا. ٹھیک, اور اس کا جانا سب سے بڑا صدمہ ہوتا ہے اس قوم کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیرت سے ہوں گے. میں بھی الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے خیرت سے ہوں. اور انشاءاللہ جس ویڈیو پہ ریئیکشن دے رہے ہیں دوستو بڑا پیارا بیان ہے. یہ بیان بھی محرم کے تعلق سے ہے کہ جو لوگ محرم کو کہتے ہیں غمی کا مہینہ ہے. دوستو کوئی بھی مہینہ غمی کا ہوتا ہی نہیں ہے. اللہ کے بنائے ہوئے ہر دن ہر مہینے ہر سال ہر پل اچھے ہیں اور ہر پل اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. جو لوگوں نے کچھ اس طرح کی حرکتیں کی ہیں خرافاتیں کی کرتے ہیں ان کی وجہ سے سب بدنام ہوتے ہیں, یعنی کہ پوری قوم بدنام ہوتی ہے. اور دوسری بات, کوئی بھی چیز کریں یا کرنے کی سوچیں یا کوئی تہوار کو اگر نہیں پتہ ہے تو اس کو معلومات کریں, اپنے قریب کے جو بھی مولانا ہوں ان سے پوچھیں. اب تو سوشل میڈیا تمام مولانوں کے بیان ہیں ایک سے ایک, اس میں سے پوچھ کے آپ کر سکتے ہیں. تو اس میں کیا سچائی ہے کیا حقیقت ہے آئیے جانتے ہیں. محرم کے جو مہینے کے لوگ غمی کا مہینہ کہتے ہیں اس میں کتنی سچائی ہے کتنی حقیقت ہے اس ویڈیو کے ذریعے سے ہم لوگ جانیں گے انشاءاللہ. میں چاہتا ہوں تو ویڈیو کو آپ لوگ اینڈ تک ضرور دیکھیے گا اور جتنا ہو سکا کر دوستوں شیئر کیا کریے. ہر اچھی بات کو شیئر کرنا چاہیے. اور جو بھی ہمارے چینل میں نئے آتے ہیں اس چینل کو سبسکرائب کر لیا کریں. ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے, ہمیں حوصلہ بڑھانے کے لیے ہماری ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کیا کریے, لائک کیا کریے اور سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن ضرور دبائیں کہ تاکہ جیسے ہی میں ویڈیو اپلوڈ کروں آپ لوگوں کو نوٹیفیکیشن مل جائے. تو چلیے آئیے پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں انشاءاللہ. دیکھیے وہ ایک مسلمان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کا سب سے زیادہ غم ہے. کوئی مسلمان اگر حیات ہوتا صحابہ کو سب سے زیادہ غم تھا. اس سے بڑا پہاڑ غم کا کسی پہ نہیں ٹوٹ سکتا کہ نبی کا انتقال ہو جائے. ٹھیک, اس لیے کہ نبی ایک لحاظ سے روحانی باپ ہوتا ہے اس قوم کا. ٹھیک, اور اس کا جانا سب سے بڑا صدمہ ہوتا ہے اس قوم کے لیے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی. کچھ لوگ نہیں چاہتے کہ ہم وفات یا وہ غم ہو, بلکہ ان کو اس روز خوشی ہوئی. تو انہوں نے کیا کیا, مسلمانوں کو غم کے نام پر خوشیاں منانے لگائی. 12 وفات, 12 وفات. کیا سمجھ میں آ رہا ہے آپ اس کو؟ 12 سے مراد 12 تاریخ, وفات سے مراد پیدا ہونا. وفات کا کیا معنی ہوتا ہے مجھے بتائیے نا. پیدا ہونا یا مرنا؟ سمپل سی بات پوچھ رہا ہوں, مرنا, سیدھی سی بات. آج تک مسلمان کیا مناتا رہا؟ 12. بولیے آپ لوگ جانتے ہیں وفات. جب 12 وفات سمجھ میں آ رہی ہے یہ تو موت ہے تو بدل کے نام رکھ دیا گیا 12 ربیع الاول, عید میلاد النبی. مطلب کڑوی گولی تھی, جب کڑواہٹ سمجھ میں آنے لگی تو اس پر ایک میٹھی کوٹنگ چڑھا دی گئی کہ 12 وفات سمجھ میں آ رہا مسلمانوں کو, 12 ربیع الاول, عید میلاد النبی, جشن میلاد النبی. اب کرسمس بول لیجیے اس کو گریک لینگویج کے اندر, یا برتھ ڈے بولیے انگلش کے اندر, وہی معنی ہے. میلاد کا معنی ہوتا پیدا ہونا. ٹھیک, تو یہ گولی پر, کڑوی گولی پر کوٹنگ چڑھا کے دے دی گئی نگلنے میں آسانی ہونا بول کر. تو مسلمانوں کو نچوایا گیا, خوشیاں منانے لگائی گئی نبی کے انتقال پر. 12 وفات پر سب کچھ کر رہا ہے, کھا رہا ہے پی رہا ہے, میٹھے بن رہے ہیں, بلکہ پکڑ پکڑ کے میٹھے کھلا جا رہے ہیں. ایسا نہیں کھاتا تو آج شامل ہونا ہے تجھے اس کے اندر, راستوں پہ دیکھیے پکڑ پکڑ کھلاتے میٹھے. 12 وفات, تمہارا باپ مرے اور میں اس کے اوپر میٹھے بناؤں راستوں پہ لوگوں کھلاؤں پکڑ کے کہ بھائی تیرا باپ مرا تھا تو مجھے بڑا یہ غم ہے, آپ کو کیسا لگے گا؟ تو ان کے نبی کی موت پر ہم کو نچوایا گیا, کھلوایا گیا, خوشیاں منانے لگایا گیا. حسین رضی کی شہادت ہوئی, کہیں نہ کہیں ظاہر سی بات ہے امت کو غم تھا اس کا, اس غم کو خوشی میں تبدیل کیا گیا اور غم کے نام پر پوری خوشیاں منا رہے. دیکھیے 10 محرم غم کا دن ہے, نئے کپڑے بنا رہے ہیں, یہ عجیب غم دکھ رہا ہے مجھے. 10 محرم غم کا دن ہے, ہاں میٹھے بنا رہے ہیں. میٹھے میں بھی اسپیشل میٹھا جو سال بھر نہیں بنتا, چونگیا نا, ایک روٹی میں سوراخ کر کے اس کو خوب میٹھی میٹھی بناتے ہیں. 10 محرم غم کا دن ہے اور میلے لگا رہے ہیں. 10 محرم غم کا دن ہے اور سواریاں نچا رہے ہیں, ناچ رہے ہیں. 10 محرم غم کا دن ہے اور ڈھول بجا رہے ہیں. 10 محرم غم کا دن ہے اور کربلا کے میلے سج رہے ہیں. 10 محرم غم کا دن ہے اور جھولے میلے ٹھیلے اور کیا نہیں ہو رہا ہے کربلا. اور پھر 10 محرم کیا ہے, غم کا دن ہے اور تمام اعمال تو خوشیوں کے دکھ, میٹھے بانٹے جا رہے ہیں, شربتیں پلائے جا رہے ہیں. واقعہ کیا ہے, حضرت حسین رضی اللہ عنہ جو ہے پیاس کی شدت سے, اور ان کی آل اولاد جو ان کے ساتھ پیاس کی شدت سے جو ہے تکلیف سے وہ تڑپ تڑپ کر انتقال کر گئے. اور یہاں مسلمان شربت پی پی کے مر رہا ہے, کھانا کھا کھا کے مر رہا ہے, حلوے مانڈے اور حلیم اس کو جو ہے اتنی کھانا پڑ رہی کہ پیٹ اس کا خراب ہو جا رہا ہے. اور پھر کیا ہے, یہ غم ہے. اگر یہ غم ہے تو اس لیے میں پوچھ رہا ہوں پھر خوشی کیا ہے, مجھے بتائیے نا, خوشی کس کو بولتے ہیں ہم؟ جب یہ غم ہے, غم کو آپ لوگ ایسا مناتے ہیں تو پھر سوال یہ کہ پھر خوشی کیا ہے اگر یہ غم ہے تو؟ اندازہ لگا رہے ہیں آپ, مسلمانوں کو نچوایا گیا, مسلمانوں کو خوشیاں منوانے لگایا گیا. تیسرا واقعہ, عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوتا ہے. 18 ذی الحجہ کو آپ کی شہادت ہوتی ہے. مظلومانہ طور سے انتہائی درجے سے اس خلیفہ کو ظلم اور ستم اس پہ کیے گئے, اور خلیفہ ہونے کے باوجود بھی اس کو ایک کوٹری میں بند کیا گیا اور اس کو وہاں جو ہے مظلومانہ طریقے سے رات کے وقت میں شہید کیا گیا. مظلومانہ طریقے سے رات کے وقت میں شہید کیا گیا, ایک دم مظلومانہ طریقے سے. کہ جو واقعہ بیان کرنا بھی میرے لیے بہت محال ہے کہ کس طرح سے ان کو اپنے گھر کے اندر شہید کیا گیا. اس شخصیت کے انتقال پر 18 ذی الحجہ کو مسلمانوں کو پھر عید بنانے لگائی گئی. عید غدیر خم مناتے ہیں, بڑے بڑے آرٹیکلز آپ کے نیوز پیپرز میں آتے ہیں.
पूरा पेज भर के ईद गदीर, कभी ईद जो है ईद उल फित्र, ईद उल अजहा को आर्टिकल नहीं आते इतने बड़े बड़े, ईद गदीर खम, और मुसलमान ईद गदीर मना रहा है। ये उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत पे शियाओं ने खुशियां मनाई, सबाइयों ने खुशियां मनाई, इसलिए कि वो अपने मंसूबे में कामयाब हुए थे। उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु हालांकि स्टैंडिंग आर्मी थी, खड़ी भी फौज थी, लोगों ने सहाबा ने कहा कि उस्मान तुम हुक्म दे दो इनको कत्ल करने का सबके सब। उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि मैं मुसलमानों का खून अपने हाथ पे नहीं लेना चाहता, लोग चाहे मुझे कत्ल करना तो कर दे, मैं किसी मुसलमान का खून अपने सर नहीं लेना चाहता। बहुत एहतियात बरती उन्होंने, अल्लाह उनको इंशाल्लाह उसका अजर भी देगा। चाहते तो हुक्म देते, एक जबरदस्त जंग होती और 6-7 हज़ार जो सबाई थे मारे जाते, लेकिन उन्होंने कहा मैं मासूम मुसलमानों का खून अपने सर नहीं लेना चाहता, अगर वो मुझे मारना चाहे तो मार दे, मुझे कोई इसमें परवाह नहीं। और फौज होते हुए भी आप निहत्ते शहीद कर देंगे, आपने हाथ भी नहीं उठाया उनके ऊपर मारने वालों का, इसलिए कि आप चाहते थे कि किसी मुसलमान का खून मेरे हाथ से ना बहे, और बहरहाल आपको शहीद मजलूमाना तरीके से फौज होते हुए बहरहाल आप जो है इतने मासूम मजलूमाना तरीके से मारे गए। तो उस रोज़ मनाए ईद गदीर खम, खूब ईद मना रहे हैं, खा रहे हैं, बल्कि ऑफिशियल छुट्टियां होती शिया ममालिक के अंदर, और जहाँ शिया होते देखिए आप। तो ये सब याद रखिए, चालबाजी है, मुसलमानों को उनके सही अकीदे से हटाकर, उनके असलाफ की मौत पर इनको गम मनाने लगाकर, मोहतरम महीनों को उसकी हुर्मत को पामाल करके, ईद के दिन को नाहक मनहूस दिन बनाकर और जो है फलां करके, ये सिर्फ एक चालबाजी है। अगर मुसलमान इसको अभी ना समझे तो याद रखिए ये बहुत नुकसानदेह होगा आगे जाकर। चलो ये बात भी समझ में आ रही कि गम है, तो फिर गम के अंदर ये खुशियां कैसे शामिल हुई, ये मीठे, ये हलवे, ये जो है शरबत, और देखिए आप हम अकसाम की दूध के शरबत, पानी का शरबत, शरबत के अकसाम, मिठाइयों के अकसाम, हलीमों के अकसाम, और फिर गम आप कह रहे हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ याद रखिए शियों की ये साजिश है। खूब जो है वाविला मचाया जाता है ये 10 दिन। अब मुहर्रम शुरू होगा, सबसे पहले सवारियां बैठेंगी और क्या कुछ नहीं उसके साथ होता है, बहरहाल उसी को इंतहा नहीं, उसके अंदर शिर्क और कुफ्र की कोई इंतहा नहीं, हत्ता कि अल्लाह के कायम मुकाम उन सवारियों को बना दिया जाता है। आप देखिए जाके क्या कुछ नहीं होता है, औलाद की मन्नतें मांगी जाती है, बीमारियों से शफा तलब की जाती है, मुसीबत और परेशानियों से हल मांगा जाता है ना, और क्या कुछ नहीं होता। बहरहाल आप देखिए जाकर उन सवारियों के पास एक 10 मिनट खड़े हो, हमा अकसाम के शिर्क आपको देखेंगे, हमा अकसाम के शिर्क। तो इस चीज़ के अंदर जो हम देखते हैं, मुहर्रम का जब महीना आता है तो इन शियाओं ने हमारे इस अकीदे को, हमारे इस महीने को, इसकी फजीलत को बर्बाद करने के लिए पूरे महीने को सबसे पहले मनहूस डिक्लेयर किया, मनहूस डिक्लेयर करके खुशियां मनाने लगा गम के नाम पर। तो दोस्तों ये था हमारा एक्शन जो आपने देखा। मुहर्रम का महीना जो लोग कहते हैं गमी का महीना है, ये है वो है, उल्टी सीधी तमाम रस्में रिवाज करते हैं। दोस्तों कोई महीना गमी का नहीं है। हाँ ये सच है कि उसमें हमारे प्यारे का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवाज से उनकी शहादत हुई थी मुहर्रम के महीने में, और उनके तमाम उनके साथी जो थे 72 या कुछ इस तरह से पूरा ख़ानदान उनका शहीद हुआ करबला में। ये सच है, ये सही है। लेकिन जब गमी का महीना है ही नहीं, शहादत हुई, अल्लाह की राह में शहीद हुए, अपने नाना की दीन के लिए शहीद हुए, तो उसको गमी का महीना क्यों मनाएंगे। लोग कहते हैं कि वो खाना नहीं बनाना चाहिए और तमाम चीज़ें मतलब करते हैं, और अल्लाह बेहतर जाने। और जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत किए तब भी लोगों ने गमी नहीं मनाए। हाँ एक रहबर होता है वो इस दुनिया से जाता है, लेकिन फिर भी गमी का महीना नहीं है, कोई भी महीना गमी का नहीं, कोई भी दिन गमी का नहीं है। तो ये तमाम बातें थी जो मुहर्रम के ताल्लुक़ से, तो हमें हम लोग को समझ में आया है कि क्या सही है क्या हकीकत है, आपको भी पता चला होगा। तो सिर्फ मुहर्रम का रोज़े 9-10 या 10-11 रोज़ा रखना चाहिए, ये साबित है, ये अच्छी बात रखना चाहिए। तो उम्मीद है आपको दोस्तों वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो उसको शेयर करिएगा। हम आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।